بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے بات کریں گے ناول کے بارے میں کہ ناول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ناول کے بعد پھر ہم اس کی ژانرا سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس کے فیچرز کو دیکھیں گے اور فردر ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں، اس کے ایلیمنٹس، اس کی کائنڈز، اس کے یوزز اور اس کے باقی جو ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناول کو سٹارٹ کریں گے۔ چونکہ جب بھی کبھی آپ نے کوئی لٹریری ژانرا سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے فیچرز کو ضرور دیکھتے ہیں کہ ناول کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ناول میں مطلب کس طرح آپ اس کو پڑھیں گے۔ ڈرامہ کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک لٹریچر کی وہ ژانرا ہے دیٹ از مینٹ فار دا اسٹیج، ٹھیک ہے۔ اسٹیج سے اس کا مطلب ہے مینس کہ یہ اسٹیج کے لیے بیسیکلی مخصوص کی گئی ہے۔ تو انگلش لٹریچر کے اندر جو ناول ہے وہ سب سے لیٹسٹ ژانرا ہے لٹریچر کی۔ پوئٹری سب سے پہلے آئی، پوئٹری کے بعد ڈرامہ آیا، ڈرامہ کے بعد ناول آیا۔ ڈرامہ نارملی اس طرح تھا کہ وہ دربار کے لیے، دربار ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہاں پہ پریزنٹ کیے جاتے تھے یا سٹیج کے لیے ہوتا تھا اور اسی ٹائم پہ لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ تو جیسے جیسے پرنٹنگ پریس وغیرہ یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں، پرنٹڈ لٹریچر آنا شروع ہوا تو ساتھ ساتھ ادب میں بھی نئی نئی جدت آتی گئی۔ تو یہ 18 سینچری کے اندر جا کے لٹریچر کے اندر ناول جو ہے وہ کمپلیٹ فارم میں آیا۔ اپنے اپنے دور میں مختلف رائٹرز نے اس ژانرا کے لیے مختلف اسپیکٹس کے حساب سے کنٹریبیوٹ تو کیا، لیکن کمپلیٹ ناول جب 18 سینچری میں ولیم گولڈنگ اور سیمیول رچرڈسن کے ورکس ہیں، بڑے مشہور ورکس ہیں، پیمیلا اور جوزف اینڈریوز اور اسی طرح، اور ان ورکس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ناول کی فارم میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے کورس میں ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے لہٰذا ان کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کریں گے، کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ناول کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، اور آج کا لیکچر ہمارا ہوگا بھی اسی چیز پہ کہ جس میں ہم نے ناول کے بارے میں بیسیکلی بات کرنی کہ ناول کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناول کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا، میں نے آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دیا واٹس ایپ پہ، آپ لوگ اردو آڈیو سمری سنیں گے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی، جین آسٹن کے بارے میں بھی کوشش کریں گے تھوڑی سی بات ہم کر لیں۔ میں نے بات کی ڈائلاگ کی، پوئٹری پہلے لکھی جاتی تھی، شاعری کی صورت میں لٹریچر پروڈیوس ہوتا تھا، پھر ڈائلاگ آگے، ڈرامہ آ گیا مینٹ فار دا اسٹیج، اس کے بعد نثر آئی جس کو ہم کہتے ہیں پروز کی صورت میں جب چیزیں پروڈیوس ہونے شروع ہوئی، لٹریری ورکس پروڈیوس ہونے شروع ہوئے تو پروز کی فارم میں کہانی، ٹھیک ہے، نیریٹو فارم، جیسے ڈرامہ بھی ایک نیریٹو فارم ہے، اس کے اندر بھی کہانی ہوتی ہے، لیکن پروز کی فارم میں جو ہے نا وہ نیریٹو فارم میں، یعنی کہ پروز جب پروڈیوس کی، کہانی کی صورت میں جب نثر کو پروڈیوس کیا گیا تو اس کو ہم نے ناول کہا۔ جیسے میں نے بات کی کہ ناول جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فکشنل پیس آف پروز ہے، اور نارملی یہ نیریٹو سٹائل میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش کے اندر ناول جو ہے، یہ ورڈ جو ہے نا ناول، یہ نویلا سے نکلا جس کا مطلب ہے نیو یا نیوز یا شارٹ سٹوری آف سم تھنگ نیو، نویلا سے، ٹھیک ہے۔ ناول آج کل بھی بعض دفعہ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ دس از اے ناول تھنگ، ناول مینس کہ نیو تھنگ، تو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انوینٹڈ پروز نیریٹو ہے، اس کے اندر ایک کنسیڈریبل لینتھ ہوتی ہے اور سرٹن کمپلیکسٹی ہوتی ہے جو کہ دراصل امیجنیٹیولی ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور یہ سارا ایکسپیرینس یعنی کہ اس کے اندر ایونٹس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک اسپیسیفک سیٹنگ کے اندر وہ ایونٹس جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتے ہیں اور ان کے اندر گروپ آف پرسنز انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول از این انوینٹڈ پروز نیریٹو آف کنسیڈریبل لینتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی لینتھ ڈرامہ سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بازاروں میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے ناول ملیں گے، ٹھیک ہے، نسیم حجازی کے ناول اٹھا لیں آپ، اسی کا جین آسٹن کا ایک ناول ہے ایما اٹھائیں، بہت موٹا بلکی ناول ہے، اسی طرح آپ ولیم گولڈنگ کے ناول اٹھائیں، ہنری فیلڈنگ کے ناول اٹھائیں تو وہ بھی کافی لینتھی ہیں۔
میں نے پہلے سٹارٹ میں غلطی سے بات کر دی ولیم گولڈنگ کی، تو لٹریچر کے اندر سیموئل رچرڈسن اور ہنری فیلڈنگ کو بیسیکلی ٹاپ پہ جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناول کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، جس میں سے ہنری فیلڈنگ جو ہے اس کا کنٹریبیوشن زیادہ کنسیڈریبل ہے اور اس کو فادر آف انگلش ناول بھی کہا جاتا ہے۔ خیر بات یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناول کے اندر کہ یہ پروز کی صورت میں ہوتا ہے، نیریٹو ہے، پروز نیریٹو، پروز ان کے نثر کی صورت میں ہوگا اور کہانی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی لینتھ کنسیڈریبل ہوگی، یعنی کہ یہ ایک لینتھ اس کے اندر ہوگی، یہ نہیں ہے کہ 2-4 پیجز کا ناول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دراصل ہیومن ایکسپیرینس کو امیجنیٹیولی ڈیل کرتا ہے، انسانی تجربات کی بیس پہ ادیب جو کچھ دیکھتا ہے اسی کے حساب سے کہانی بنا دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ دراصل سیکوینس آف ایونٹس کے ذریعے اب وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ سیکوینس پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، ایک ترتیب سے یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے ایک سیکوینس کے ساتھ، اور انہی سیکوینس کے ساتھ آگے سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کنیکٹڈ سیکوینس ہوتا ہے جس میں ایک اسپیسیفک سیٹنگ ہوتی ہے اور اس میں بہت سے کردار انوالو ہوتے ہیں۔ ڈرامہ کے اندر آپ کو کردار تھوڑے ملیں گے، لیکن ناول کے اندر آپ کو کردار زیادہ ملیں گے۔ تو ناول کے ایلیمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کہ وہ کو مطلب ناول کس طرح رائٹر جو ہے نا اس کے اندر کریکٹرز کو پریزنٹ کرتا ہے یا ریویل کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر کردار ہوں گے، تو رائٹر جو ہے ڈائریکٹ کریکٹرائزیشن سے یا انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن سے اپنے کرداروں کو ریویل کرتا ہے۔ جب آپ ناول کو دیکھیں گے، ناول کو آپ پڑھیں گے، تو آپ کو کرداروں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، وہ ڈائریکٹلی بھی بتا سکتا ہے، انڈائریکٹلی بھی۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کسی کردار کے بارے میں؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب بولتا ہے تب بھی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب وہ کوئی حرکت کرتا ہے تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ زندگی کی جیسے میں نے مثال اس کے دیتا ہوں، زندگی ہماری بھی ایک داستان کی مانند ہے جس میں ہم سب لوگ اپنی اپنی کہانی جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے حساب سے بھی دیکھیں کہ آپ کے بارے میں اگر کسی بندے نے کسی کو کچھ بتانا ہو تو وہ وہی باتیں بتائے گا جو آپ کے ساتھ اس کے انٹریکشن میں ہوئی ہیں یا اس نے جو کچھ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ناول کے اندر یا تو آپ کرداروں کو بولتے یا کچھ کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، کوئی ایکشن یا کوئی بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کردار موجود ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور یہی چیز نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی کبھی ہم نے ناول پڑھنا ہے تو اس کا یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ آتا ہے ہمارے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف کریکٹرائزیشن، ٹھیک ہے، یعنی کہ کردار بنانا، کردار نگاری۔ تو اس کے اندر ہوتا کیا کردار ان کے اندر یہ ہوتا ہے مین کریکٹر، مین جیسے بات کی مین کریکٹرز ہوں گے، انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن ہوگی، ڈائریکٹ کریکٹرائزیشن ہوگی۔ مین کریکٹر ہوگا ایک جس کے ارد گرد ساری کہانی گھوم رہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ایک مین کریکٹر ہو یا 2 مین کریکٹر۔ اس کے بعد کچھ مائنر کریکٹر ہوں گے اور کچھ اسٹیٹک کریکٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کہانی میں ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے اور ادھر ہی پڑے ہوئے، اور کچھ ڈائنامک کریکٹرز بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد کریکٹر کے بعد آگے آ جاتی ہے سیٹنگ۔ سیٹنگ وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ یہ سٹوری جو انفولڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ناول کے اندر آپ کو ایک سیٹنگ ملے گی، جیسے مثال کے طور پہ پلیس ہے، کس جگہ پہ یہ ناول جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ جگہ بھی ہو سکتی ہیں۔ سیٹنگ کے اندر پلیس بھی ہے، اس میں ٹائم اور پیریڈ بھی ہے ہسٹری کا، یعنی کس زمانے میں یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، رائٹر نے کس ایرا کے اندر یہ لکھا، آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے ٹائم اور پیریڈ آپ کو ہسٹری کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایٹماسفیئر بھی آپ کو وہاں دکھائے گا، ادیب آپ کو ایٹماسفیئر دکھائے گا، کون سے ماحول میں سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کلودنگ، ڈریسز وغیرہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں، سوشل کلائمیٹ کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ساری سیٹنگ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کو ناول پڑھتے ہوئے ضرور ملتی ہے، زیادہ تر تو ساری ملتی ہیں، نہیں تو کم از کم اتنی ملتی ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ناول کہاں پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ڈرامہ کے اندر تو چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن یہاں ادیب پھر وہ لازمی بات ہے جو چیزیں آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ اس نے لکھ کے بتانی ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی آپ کو بتائے گا، تب بھی آپ کو کردار کے بارے میں علم ہوگا کہ وہ کیسا ہے یا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ سوشل کلائمیٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائے گا، ورنہ تو جب آپ ناول کو ڈرامہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ناول از مینٹ فار ریڈنگ، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، تو جو چیز پڑھنے کے لیے لکھی جائے گی تو ادیب بھی اسی حساب سے لکھے گا تاکہ آپ کو ساری باتوں کے بارے میں علم ہو۔
جیسے سیٹنگ میں مثال کے طور پہ انگلینڈ کے اندر ہے جی یہ جناب کانگو کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے جی، یہ جیسے کسی اور ملک میں اس طرح مختلف ممالک کے اندر، ٹھیک ہے، پلیس کے حساب سے دیکھیں ٹائم کی سیٹنگ جی، کس وقت کا ٹائم ہے جی، صبح کا ٹائم، شام کا ٹائم، دن کا ٹائم، رات کا ٹائم، کون سا ایئر، ٹھیک ہے، ایٹماسفیئر آپ کو اسی حساب سے نظر آئے گا کہ کیسی ایٹماسفیئر ہے، کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے آ جاتا ہے نیکسٹ ایلیمنٹ، وہ ہے پلاٹ۔ پلاٹ یعنی کہ کہانی آپ کے سامنے کردار ایکسپوز ہوں گے، اس کے بعد آپ کو کہانی کا کلائمیکس ملے گا، پھر فالنگ ایکشن ہوگا، ڈائناما ہوگا، ایکشن رائز کرے گا، کلائمیکس ہوگا، ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی۔ آپ جب پرائڈ اینڈ پریجوڈس کو پڑھیں گے اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا، کرداروں کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اور ایک موقع آپ کو ایسا نظر آئے گا یہ بالکل کہانی اپنے پیک پہ آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈائلاگ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، ناول کے اندر ڈائلاگ بھی ہوتا ہے، کردار آپس میں بولتے بھی ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اب اس میں دونوں مختلف طریقوں سے رائٹر جو ہے وہ ڈائلاگ کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا نیریٹو ٹیکنیک رائٹر کی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن نیریٹو میں بعض دفعہ بولتا ہے، اور فرسٹ پرسن نیریٹو میں اس طرح کے کردار آپس میں بات کر رہے ہیں، اور کیا تھرڈ پرسن نیریٹو کے تیسرا آدمی بول رہا ہے، کوئی بات بندہ کہانی سنا رہا ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ نیریٹو جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ سو پوائنٹ آف ویو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے ناول کا، وہ ہے پوائنٹ آف ویو، کہ کس پرسپیکٹو سے کس بیک گراؤنڈ میں یہ کہانی بتائی جا رہی ہے، کس پرسپیکٹو میں بنائی جا رہی ہے، رائٹر کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ سو پوائنٹ آف ویو میں نے جیسے بات کی وہ فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو سکتا ہے، تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو سکتا ہے، یا تھرڈ پرسن اومنیسینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اومنیسینٹ ہر جگہ پہ موجود، یعنی کہ وہ اپنی بات کو کس طرح بیان کرتا ہے، کہ وہ خود بولتا ہے یا کسی کردار کے ذریعے بلواتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہر جگہ پہ وہ خود بول رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ناولز کے اندر سمبولزم کا استعمال بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیا کوئی کوالٹی یا کوئی کانسیپٹ جو لارجر دین اٹ سیلف ہے تو وہ بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن آپ کے کورس میں جو ناولز ہیں ان کے اندر سمبولزم کے ایلیمنٹس کم ہے، پارٹ 2 میں جا کے آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ سمبولزم پہ میں نے بات کی، اس کے بعد تھیمز ہیں، ناول کے اندر آپ کو تھیمز ملیں گے، اور تھیمز کا ٹاپک بھی انشاءاللہ جیسے ڈراما کے اندر ہم نے ڈیل کیا، یہاں پہ بھی بڑا کمپریہنسو ڈیل کیا جائے گا۔ جو میسیجز رائٹر بیسیکلی دیتا ہے ان کو ہم تھیمز کہتے ہیں، بعض دفعہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے یا بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایونٹ سے یا ایکشن سے آپ کو وہ آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اصل بات کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا۔ سینٹرل آئیڈیا ایک بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے آئیڈیاز کو بھی آپ تھیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون کون سے میسیجز جو ہے نا وہ رائٹر آپ کو دینا چاہتا ہے، کیا کیا آپ اس میں سے سمجھیں، کیا کیا آئیڈیاز آپ نے یہاں سے اخذ کیے ہیں۔ تھیم کے بعد ناول کے استعمال کی بات کریں، یوزز، ناول کس لیے لکھا جاتا ہے۔ ناول جو زندگی کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو رائٹر جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ناول کا سہارا لیتا ہے، گو کہ یہ اس کا پرپز انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے، لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بھی روشناس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول پروپیگنڈا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رپورٹیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا کے لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ ناول اٹھائیں گے کسی دوسرے ملک کا لکھا ہوا تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کسی ان کے خلاف لکھا ہوا، فلاں مذہب کے خلاف لکھا ہوا ہے، فلاں لوگوں کے خلاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے خاص ایک سوچ کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص نظریے کو آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ مینس کہ کوئی خاص ایک سوچ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش، ٹھیک ہے، کہ پروپیگیٹ کرنا، اپنے آئیڈیاز کو ان کو بتانا۔ سو رائٹر جو ہے بیسیکلی ایک ایجنٹ ہوتا ہے چینج کا، لینگویج اور تھاٹ کے ذریعے وہ دراصل اپنی زبان، اپنی ایج کے اسپرٹ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ادیب اپنے زمانے کو بیسیکلی بیان کرتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ یونیورسل کر جاتا ہے، جو ہر دور کے لیے فٹ ہوتی ہیں، ہر دور کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ناول کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اسی طرح اس کو انجوائے کریں گے۔ رائٹر بیسیکلی لائف سٹائل کا کریٹر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے۔ آگے ناول کی کائنڈز کو دیکھیں گے، ابھی ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ الیگری بھی ہوتی ہے ناول کے اندر، ٹھیک ہے۔ الیگری یہ ہے کہ رائٹر جو ڈائریکٹلی کہتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو چیز مطلب ہے جو
اس سے بالکل جو میننگ وہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے اس کے بالکل مختلف ایک میننگ بھی موجود ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل الگری بھی ہوتی ہے, ہسٹوریکل الگری بھی ہوتی ہے. گو کہ آپ کے کورس میں جیسے جونیتھن سوئفٹ کا ایک ورک لٹریری ورک ہے آپ کے کورس میں گلیور ٹریولز, تو گلیورز ٹریول کے اندر بھی الگری کا ایلیمنٹ موجود ہے. ہسٹوریکل اور پولیٹیکل دونوں طرح کی الگری اس کے اندر موجود ہے. یعنی کہ جو بظاہر جو باتیں کی ہوئی ہے رائٹر نے, اس کی بجائے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کچھ نے کچھ کہا ہوا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی کچھ باتیں ہیں جن کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. کہ جو ڈائریکٹلی وہ کہتا ہے, بیسیکلی رائٹر جو کو ڈائریکٹلی کہتا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو کچھ وہ اس کا میننگ دے رہا ہوتا ہے. تو کچھ ورکس کے بارے میں بات کروں گا. پلگرمز پروگریس جان ونین نے لکھی, تو اس کو دیکھا گیا کہ یہ پہلا جو ورک تھا سٹارٹنگ میں یعنی لٹریچر کے اندر, یہ ایک کمپلیٹ جو ہے نا ورک اس ناول کی طرف جو آثار تھے نا لٹریچر کے اندر وہ اس میں سے نظر آئے کہ یہ بیسیکلی ناول جو کامک ناول تھا جو کہ لوگوں کی ان سچویشنز کے اوپر ایبسرڈیٹی سے ریلیٹڈ تھیں, زندگی کو ارریشنل اس نے ایکسپوز کیا تھا اس نے. اس کے بعد وینٹی فیئر لکھا ولیم میکبیتھ تھیکرے نے 1848 میں. یہ ایپسٹولری ناول ہے جس کے اندر لیٹرز اور میلز تھیں, ٹھیک ہے, لوگوں کی طرف جو لکھے خطوط کی صورت میں تھا. بیسیکلی خطوط کا سلسلہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو جو خط لکھتے تھے اس کی بیس پہ اس نے وہ ناول پورے کا پورا بنایا تھا. تو آپ کو ایپسٹولری والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا. جیسے جب ہم یاد ہوگا کہ جب ہم ڈاکٹر فاسٹس پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا یہ دیکھو موریلٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے. تو یہ پچھلی جو اس سے پہلے جو ورک سٹارٹ ہوئے تو موریلٹی اس وقت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, یا جیسے کورس تھا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, تو وہاں سے یہ چیزیں ابھی بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ایپسٹولری کا ایلیمنٹ بھی یعنی کہ کلیکشن آف لیٹرز کے ذریعے بھی کہانی بنانا بھی ایک ایلیمنٹ ایک تھا, ورک تھا جو کہ آپ کو وینٹی فیئر کے اندر ملتا ہے. تو اسی کو پھر فالو کر کے یعنی کہ اس وقت بھی یہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد 1740 میں پیمیلا لکھی گئی, سیمیول رچرڈسن نے پیمیلا لکھا, ٹھیک ہے, فیمنسٹ. اس کے بعد فیمنسٹ فیمیل رائٹرز تھے جو کہ عورتوں کی جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں عورتوں کی پوزیشنز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو جب اس طرف جب ہم پہنچتے ہیں تو آپ کو جین آسٹن میں ملتی ہے. اس کے بعد ورجینیا وولف ہے 1930s میں اس نے بھی لکھا. اس کے بعد گوتھک ناول ہے جو کہ ہارر کا ایلیمنٹ اس کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. میری شیلی نے فرینکنسٹائن لکھی. اچھا, پھر میجک ریئلزم کے ناول بھی تھے. اس کے علاوہ ریئلزم کے ناول بھی تھے جو کہ آرڈینری جو سوسائٹی کے جو ٹروتھ سے یا ان کے پرابلم سے ان کے اوپر بیس کرتے تھے. رومانس سے ریلیٹڈ بھی تھے جو کہ لو اور اس سے لو اینڈ ریلیشن شپ کے ٹاپکس پہ فوکس کرتے تھے. رومانس کا ایلیمنٹ بھی آپ کے اس ناول کے اندر موجود ہے, پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر. اس کے علاوہ پیکارسک کا ناول بھی تھا جو کہ رومانس کی اپوزٹ تھی, جس کے اندر آئیڈیلز, تھیمز اور پرنسپل جو کہ سوسائٹی کی پریجوڈسز کو ریفیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پیکارسک کا ایلیمنٹ بھی ہے کچھ ناول کے اندر. آپ کے اس ناول کے اندر موجود نہیں ہے. جوزف اینڈریوز کے اندر پیکارسک کا, ولیم ہنری فیلڈنگ کا ناول ہے پیکارسک. جوزف اینڈریوز کو پیکارسک کی جانرا کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سٹائر کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے آپ کے ناول کے اندر. جیسے میں نے بات کی کہ سوسائٹی کی جو فرائبلٹیز ہیں, جو ویکنیسز ہیں, ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ادیب نے ناول کا سہارا لیا. تو یہ ایلیمنٹس آپ کو آپ کے اس ناول میں پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر بھی ملیں گے. اینیمل فارم لکھا 1945 میں جارج آرویل نے, بڑا مشہور ناول ہے. تو اس کے ذریعے یعنی کہ آپ کو کہانی کے بارے میں, جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ کہانی کے بارے میں جب آپ کو علم ہوگا تو مزید آپ کو چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. تو یہ تھی جسٹ ایک چھوٹی سی سمری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی ناول کے بارے میں کہ ناول کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لانگ نیریٹو فارم ہے, یہ بیسیکلی نیریٹو ہے, لانگ ہوتی ہے. اس کے اندر ایونٹس بھی ہوتے ہیں, سیٹنگ بھی موجود ہوتی ہے, ایٹماسفیئر بھی دکھاتے ہیں, کردار بھی ایکسپوز کیے جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو کہ ابھی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. جسٹ آپ کو آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جب آپ اس کو سمجھیں, ناول کو پڑھیں
تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ جو بھی ادیب جس وقت لکھتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے حساب سے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اپنا زمانہ اپنا دور وہ دکھا رہا ہوتا ہے, اس سے باہر کچھ نہیں لکھتا. یہ یاد رکھیں بات. ٹھیک ہے. اور اس سے باہر وہ کچھ نہیں لکھتا. اپنے زمانے کو کوئی لکھ رہا ہوتا ہے, اپنے زمانے کی سوچ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے, جو کچھ اس کے زمانے میں وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے. جین آسٹن ہمارا آج کا رائٹر ہے جس کے بارے میں بات کروں گا. تو یہاں تک جو میں نے باتیں آپ سے کی, جانرا کے بارے میں باتیں کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جین آسٹن جو ہے وہ 1775 میں اسٹیونٹن میں پیدا ہوئی, انگلینڈ کے اندر. ٹھیک ہے. اور جہاں یہ تک اپنی زندگی کے پہلے 25 سال وہیں پہ رہی. اس کا باپ جارج آسٹن جو ہے وہ دراصل ایک لوکل پیرش کا ریکٹر تھا, اور اس نے زیادہ تر ٹائم اپنی بیٹی کے ساتھ گھر پہ گزارا, گھر پہ اس کو پڑھایا. تو تقریباً وہ ٹین ایج میں تھی جس زمانے میں اس نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اور پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا جو پہلا مینوسکرپٹ تھا وہ اس نے فرسٹ امپریشنز کے نام سے 1796 سے 1797 کے درمیان لکھا. تو ایک پبلشر کو جب اس نے بھیجا تو اس نے مینوسکرپٹ جو اس کا وہ ریجیکٹ کر دیا, اور 1809 تک یہ جو ہے نا اس کی ریویژنز ہی ہوتی رہی, اور آخر کار اس کو فائنل فارم میں لے آئی. پرائڈ اینڈ پریجوڈس جب 1813 جنوری میں پبلش ہوا, اور اس کے یعنی کہ اس سے پہلے اس کا ایک اور ناول بھی پبلش ہو چکا تھا, سینس اینڈ سینسیبلٹی, جو کہ اس کا پہلا ناول تھا. اور پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی وجہ سے اس نے جو بڑی زیادہ اس نے شہرت حاصل کی, یعنی کہ آج بھی. اور جین آسٹن نے اس کے علاوہ بھی 4 ناول, یعنی کہ اس نے ٹوٹل 4 ناول پبلش کی, اس کے علاوہ لکھے مینسفیلڈ پارک, ایما, نارتھنگر ابے, پرسویشن. یعنی ٹوٹل اس کے جو ورکس ہیں وہ 6 ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری 2 جیسے بات کی پرسویشن اور نارتھنگر ابے, یہ اس کی موت کے بعد 1818 میں پبلش ہوئے. ٹوٹل جین آسٹن نے 6 ناول لکھے, جن میں سے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. اس کے علاوہ ایما کو بھی بڑا زیادہ اہمیت ملتی ہے. پرائڈ اینڈ پریجوڈس, سینس اینڈ سینسیبلٹی, مینسفیلڈ پارک, ایما, نارتھنگر ابے اور پرسویشن, یہ 6 ناولز ہیں. فرسٹ پیراگراف پیج نمبر 5 پہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. چھٹے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ جین آسٹن اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ اس کی جو لائف تھی دراصل وہ ہم دیکھ رہے تو آتھرشپ کے حساب سے تھی, یعنی کہ زیادہ اس کو اسی چیز سے جانا پہچانا جاتا تھا. ایک موقع پہ تو اس نے ڈاکٹر کے بارے میں بھی لکھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب اس نے she wrote behind a doctor that creak when visitors approach. This warning allowed her to hide manuscript before anyone could enter. یعنی اسپتال میں بیٹھ کے لکھتی رہی. اس کو لکھنے کا بہت شوق تھا جین آسٹن کو. اور جین آسٹن کے زمانہ یاد رکھیں وہ زمانہ ہے جب نیپولیونک وارز بھی چلتی رہیں 1800 سے 1815 کے درمیان. ٹھیک ہے. سوسائٹی کی مونارکیز جو بڑے اس میں تھی, تھریٹ میں تھیں. ٹھیک ہے. تو سوشل ملیو جو اس زمانے کا تھا ریجنسی انگلینڈ کا, وہ سٹارٹیفائی تھا. 3rd میں پیراگراف پہ ہوں. کلاس ڈویژنز جو ہے نا فیملی کلیکشنز کے اندر روٹیڈ تھیں. ٹھیک ہے. کلاسز کے اندر لوگ ڈیوائیڈڈ تھے. دولت اور فیملی کلیکشنز کی بیس پہ لوگوں کی ڈویژن تھی. اور اپنے ورکس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اس کو کہ وہ اپر کلاس کی پریجوڈسز کو دکھاتی ہے. تو وہ دراصل انٹرنل میرٹ اور ایکسٹرنل میرٹ کے درمیان وہ ڈسٹنکشن بھی دکھاتی ہے کہ بندے کی گڈنس بھی ہونی چاہیے. رینک اینڈ پوزیشن ان دونوں کے درمیان میں متقابل بھی آپ کو دکھائے گی. گو کہ وہ سنابز کو فریکوینٹلی سیٹرائز کرتی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ لوور کلاس کے لوگوں کی بھی جو پور بریڈنگ اور مس بیہیویئر ہے اس کے بارے میں بھی ضرور بات کرتی ہے, ان کا بھی مذاق اڑاتی ہے. جین آسٹن جو ہے ان مینی ویز وہ ریئلسٹ تھی, اور جو انگلینڈ وہ ہمیں دکھاتی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از لمیٹڈ اینڈ کلاس کانشیس. ٹھیک ہے. اس کے وہ لمیٹڈ وہ انگلینڈ دکھاتی ہے. اسٹارم ان اے ٹی کپ اسے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ناولز کے اندر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرتی ہے. 2-4 فیملیاں اٹھائے گی اور آپ کے سامنے وہ کہانی ساری کی ساری پیش کر دے گی.
تو اس کے ساتھ میں آگے کچھ باتیں خود سے بتاؤں گا جو کہ اس میٹیریل کے اندر نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ کو جین آسٹن کے بارے میں انفارمیشن دوں گا تاکہ آپ کو علم ہو. ٹھیک ہے. جین آسٹن نے کے زمانے میں والٹر اسکاٹ ایک بڑا مشہور ناولسٹ تھا، اس نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ورک ہے، نہیں اس کا جو کیا ہوا کام ہے والٹر اسکاٹ کا، وہ جین آسٹن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جیسے بات کی کہ ایک دیہات کے پادری کی بیٹی تھی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، تعلیم بھی بہت تھوڑی حاصل کی، اور اگر کبھی سفر پہ گئی بھی ہے تو گھر والوں کے ساتھ ہی گئی ہے. 2-3 دیہاتوں کے سوا بڑے شہروں میں سے کبھی یوں ہی گزر گئی، ورنہ وہاں کسی کی زندگی سے منہ پھیرے رہی. یعنی کہ بس 2-3 دیہات ہی اس کی جو زندگی میں تھے، اس کو انہی کے بارے میں پتا تھا. علم سے بھی اس کو کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی. ناول کی جو ٹریڈیشن ہے اور جو نیشنل لٹریچر ہے اس سے بھی کوئی زیادہ اس کو انفارمیشن حاصل نہیں تھی. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، جین آسٹن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ محدود تجربہ تھا اس کے پاس. اس نے کچھ 2-4 رائٹرز کو اس نے پڑھا تھا، جیسے فینی برنی کو پڑھا تھا، رچرڈسن کو، گولڈ سمتھ کو، جانسن کو، کوپر کو اور کریب کو، انہی رائٹرز کو اس نے پڑھا ہے. باقی کوئی ایسا رائٹر بھی کوئی نہیں پڑھا، کیونکہ ادیب بننے کے لیے آپ نے ادیبوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کس طرح کوئی لکھتا ہے یا کس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہوتی ہے، نیریٹو ٹیکنیکس آپ کے پاس ہوتی ہیں، کہانیاں آپ کے دماغ میں آتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیاز آپ دوسروں کو پڑھ کے بھی لیتے ہیں، کیونکہ الفاظ بھی تو آپ نے کہیں سے اٹھانے ہوتے ہیں نا، کہ کس طرح کے آپ الفاظ استعمال کریں، لوگ کیسی چیزوں کو پڑھتے ہیں. تو جین آسٹن کا تجربہ بہت تھوڑا تھا، بہت تھوڑا کچھ اس نے پڑھا تھا، اور یہ تجربہ اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی رائٹر جو ہے نا اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس نے لٹریچر لکھنا شروع کیا ہو. جین آسٹن کو کردار بنانے اور کہانیاں لکھنے کا بہت شوق تھا. میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ وہ گھر کا کام کرتے کرتے اٹھتی، کاغذ پر لکھ کر کچھ رکھ دیتی. آہستہ آہستہ یہ ٹکڑے، یعنی کہ وہ گھر پہ کام کر رہی ہے، کہانی کا کوئی آئیڈیا ذہن میں وہ کاغذ پہ لکھا تھی، وہ ٹکڑے اکٹھے ہوتے گئے اور افسانوں میں تبدیل ہوئے، پھر ناول بن گئے. تقریباً 20 سال کی عمر میں اس نے دو ناول لکھ چکی تھی. 15 برس تک جو ہے اس کا یہ جو کام تھا، اس کی سیلیاں وغیرہ وہ پڑھتی تھی، پھر اس میں امینڈمنٹ کرتی رہی. 1811 میں اس نے جو ہے نا یہ چیزیں اپنی پبلش کروانی شروع کی. اس کے بعد 7 برس اور زندہ رہی، اور ہر سال اس کا ایک ناول پبلش ہوتا رہا. 6 ناول اور کچھ ٹکڑے اس کی تمام کائنات ہے. لیکن اگر وہ پہلے 2 ناول بھی لکھ کے مر جاتی تب بھی دنیا کے عظیم ناول اس میں کنسیڈر کی جاتی. میں نے بات کی کہ اس نے جو کام کیا نا، تو وہ اپنے حساب سے اس نے بڑا کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑے معیار کا کام تھا. تھوڑا سا کیا، جیسے جان کیٹس نے تھوڑا سا کیا لیکن بلا کا کام کیا، اسی طرح اس کا بھی یہ حال تھا. یا کرسٹوفر مارلو نے جس طرح کیا، تھوڑی سی ایج میں بہت کچھ کر کے چلا گیا. جین آسٹن کے ناولوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ ان ناولز کو انٹرسٹنگ کہہ سکتے ہیں. نہ کوئی قصہ ہے، نہ کوئی سنسنی خیز واقعہ ہے، نہ کوئی عجیب و غریب کریکٹرز ہیں. جین آسٹن رومانٹک ایرا سے بالکل الگ ہے، اور اس سے یعنی کہ اس دور اپنے ایرا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. جو رومانٹک ایرا میں ولیم ورڈزورتھ اور ایس ٹی کالرج جیسے پوئٹ تھے، بڑے بلا کی پوئٹری وہ لکھتے تھے، یعنی کہ بڑے ٹاپ کلاس لٹریچر پروڈیوس ہوتا تھا. اس زمانے میں وہ 2-4 گھروں سے ہی، وہ مڈل کلاس کے گھروں سے واقف تھی، اور انہی گھروں کی نہایت معمولی زندگی اس کا موضوع ہے. جہاں لکھتی ہے وہ انہی گھروں کے اندر 2-4 فیملیز اٹھاتی ہے، ان کے اوپر کہانیاں لکھتی ہے. اور جو وہ نہایت ہی معمولی کردار ہیں نا، دراصل وہی اس کی دنیا ہے، اور اسی کے اندر وہ سب کچھ وہ بنا کے آپ کو دکھاتی ہے. کچھ بوڑھے مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی فکر میں مبتلا نظر آئیں گی. کوئی جوان لڑکیاں جو ہیں جن میں کچھ سمجھدار ہیں، کچھ ناسمجھ، دونوں شامل ہیں. شریفانہ زندگی بسر کرتی ہوئی ملیں گی. جوان مرد اچھے اور برے ان لڑکیوں سے راہ و رسم پیدا کرتے ہیں. تعلقات میں لطیف الجھنیں پڑتی ہیں جو اس کے ناولوں کو مزید دلچسپ بناتی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ اس کے ناول جو انہی چیزوں پہ چلتے ہیں. لو ہے، پھر میرج ہے، ٹھیک ہے، میٹریمنی، اور آخر میں شادی ہو جاتی ہے. سنجیدہ محبت اور محض جذباتی محبت کے قصے پیرالل وہ چلائے گی، اور آخر میں جذباتی محبت کرنے والی لڑکیوں کا انجام برا دکھاتی ہے، اور سب کچھ اس کے ساتھ ہی ٹھیک کر دیتی ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے
شادی جو ہے وہ جذباتی محبت کی بنیاد پہ کی، ان کا انجام بھی برا ہوا، اور جنہوں نے سنجیدہ محبت کی تو انہوں نے زندگی بھی بڑی انجوائے کی۔ اور مردوں میں وہ جو ہے وہ بدماش اور جو عورتوں کو کھلونے سمجھ کر دھوکے دیتے ہیں، ان کرداروں کو بھی اس نے دکھایا اور ان کو جو کریٹیسائز کیا، سیٹرائز کیا، اور وہ جوان اور جو راہ راست پہ کردار ہوتے ہیں ان کو بھی اس نے دکھایا اور ان کی تعریف کی، شریفانہ محبت کا درس دیا، غلط کردار والے میل اور فیمیل پر اس نے طنز کی، اور معمولی واقعات اور کرداروں کو جس طرح اس نے دلچسپ بنایا وہ واقعی بڑا کمال ہے۔ تمام تر توجہ اس کے کریکٹرائزیشن کے اندر ہے، ڈرامیٹک ایلیمنٹس موجود ہیں، آرٹ آف کریکٹرائزیشن بڑے کمال کی ہے۔ جیسے میں نے بات کی پہلے 2 ناول اس کے وہ ہوئے، پھر اس کے بعد آگے اس نے جو بھی کام کیا جین آسٹن نے، تو جین آسٹن کا جو کردار نگاری ہے نا اس کی بڑی کمال کی ہے۔ ہیروئن کے کردار میں مخصوص طور پر اس کا جو فن ہے وہ اعلیٰ پائے کا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا ایک مخصوص فن ہے جو عام سرسری طور پر ناول پڑھنے والوں کی نظر سے بالکل غائب رہتا ہے۔ اس نے خود یہ کہا تھا کہ وہ 2 انچ کے ہاتھی دانت پر نقشے بناتی ہے۔ 2 انچ میں نے بتایا نا، 2 انچ کے، ٹھیک ہے، 2 انچ اس کا ایک بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، 2 inches آف آئیوری، کہ اس کے اوپر وہ نقشے بناتی ہے 2 انچ کے ہاتھی دانت پر، اور اس کے کام میں بڑی محنت کے بعد مخصوص اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا فن اسی طرح ہے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں چاول پر کل واللہ لکھنا، اسٹارم ان اے ٹی کپ، جیسے میں نے بات کی کہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا، ذرا ذرا سے فکروں اور جملوں، مختصر ڈرامائی حالتوں سے پورے کردار زندہ کر کے رکھتی ہے۔ الزبتھ جو ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الزبتھ جو ہے مسٹر کولنز ایک بے وقوف آدمی سے شادی سے انکار کرتی ہے، تو اس کی ماں خفا ہو کر اسے باپ کے پاس لاتی اور کہتی ہے کہ اگر مسٹر کولنز سے شادی نہیں کرے گی تو میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ الزبتھ تمہارے لیے بڑی مشکل ہے، اگر تم مسٹر کولنز سے شادی نہیں کرو گی تو تمہارا ماں تمہارا منہ نہیں دیکھے گی، اور کرو گی تو تمہارا باپ کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھے گا۔ یعنی مزاح کا ایلیمنٹ بھی دکھاتا ہے۔ چاروں کردار ایک جملے سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جین آسٹن کا اسی ناول کے اندر مسٹر ڈارسی کا کردار ہے جو کہ جین کی طرف کی مسکراہٹ کی طرف اشارہ، اور مسٹر بینٹ کو آپ دکھائیں گے، اس طرح مختلف کردار اس نے جو دکھائے ہیں، مزاح بھی موجود ہیں ان کے اندر، کرداروں کی ڈیولپمنٹ بھی وہ دکھاتی ہے۔ جین آسٹن نے سویلائزیشن کو، تہذیب کو بڑا سراہا، یعنی کہ مہذب پن کو بڑا سراہا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے جو انسیویلٹی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اس نے کریٹیسائز بھی کیا، اور اپنے کرداروں کے ذریعے اس نے ہر وہ پہلو دکھایا جو وہ دیکھ سکتی، وہ دنیا اس نے دکھائی جو وہ خود دیکھ سکتی تھی، اور اس کے لیے اس نے اب میں نے جیسے بات کی کہ اس نے بڑا زبردست اس نے کام کیا۔ اسٹارم ان اے ٹی کپ، جیسے میں نے بتایا نا کہ تھوڑے سے چھوٹی سی فیملی اور لمیٹڈ سا ایریا، اور اس کے اندر اس نے ہلا کے رکھ دیا سب کچھ۔ تو یہ تھا ایک جین آسٹن کا تعارف۔ جب آپ اس کے ناول کو پڑھیں گے مزید تو انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن بھی حاصل ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ناول کی اردو آڈیو سمری سنیں، اور اس کے بعد اس کے آج رات بیٹھ کے اس کی مووی دیکھیں، اور پھر کل مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لی ہے۔ ابھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔